بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ سوال جو پوچھا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے جب بھی ہم لوگ اہل تشیع سے جب بات ہوتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی کربلا میں امام حسین کو بلانے والے جو تھے وہ کوفہ میں اہل تشیع تھے، اور کوفی سارے وہی تھے، اور انہوں نے ان کو خطوط لکھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ان سب مصائب سے پریشانیوں سے نکالیں۔ تو امام حسین نے انہی خطوط کی بنا پر پہلے اپنے بھائی کو وہاں پہ بھیجا، اور پھر مسلم بن عقیل کو۔ پھر جب ان کی طرف سے خبر آئی، کیونکہ پہلے تو انہوں نے ساتھ دیا، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھی، سب کچھ، یہ چھوٹا سا ایک پس منظر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تفصیل ویڈیو کی شکل میں پڑی ہوئی ہے چینل پہ، اگر کسی نے سننی ہو تو وہ سن سکتا ہے وہاں جا کے، صرف ایک چھوٹی سی مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا امام حسین کو، امام حسین نے اپنے اہل و عیال کو تیار کیا، سب کو تیار کیا، اور وہ وہاں پہ کربلا کے لیے نکلنے لگے۔ پھر تھوڑا دور پہنچے تو وہاں پہ ان کو خبر ملی جی انہوں نے تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، انہوں نے تو بغاوت کر دی، انہوں نے تو دھوکہ دے دیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ اب میں وہیں جاؤں گا، اب میں واپس ہی نہیں کروں گا۔ یہ تو ایک مختصر سی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی، حالانکہ بلانے والے اہل تشیع تھے، انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے ہی ان کو بیعت کے لیے بلایا، ورنہ وہ تو مدینہ میں تھے، وہ تو نہیں آ رہے تھے، انہوں نے خطوط اتنے ہزاروں کی تعداد میں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اہل تشیع کی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اصول کافی میں ہی لکھی ہوئی ہے، خطوط لکھے، سب کچھ لکھے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ہم نے خطوط نہیں لکھے تھے، انہوں نے یہ وہ، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام حسین جب وہاں سے نکلے، سوال یہاں پہ کیا ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ، کہ جی اہل تشیع جو ہیں وہ اہل سنت والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی امام حسین جب کربلا میں شہید ہو رہے تھے یا جب کربلا کے لیے نکلے تھے تو پھر صحابہ وہاں پہ سارے تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، کربلا میں آ کے ساتھ کیوں نہیں دیا، یا ان کے ساتھ چلے کیوں نہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سب چیزیں، اس طرح کے سوالات بہت اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو جان لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنگ کے لیے نکلے تھے یا لوگوں نے ان کو بلایا تھا بیعت کے لیے اس کے لیے نکلے تھے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ جو لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنے گھر سے پھر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 6 مہینے کے بچوں کو، عورتوں کو، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو سالے کے لیے نکلتے۔ کتنی جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ احد ہوئی، خندق ہوئی، ٹھیک ہے نا، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنی جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، عورتوں کو لے کے نکلے، مجھے بتائیں ذرا۔ اب ایک پروگرام آتا ہے نا، پروگرام کے اندر وہ سوال یہی ہوا کہ جو انہوں نے کہا کہ جی اہل سنی جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ جی اہل تشیع نے ان کو بلایا اور انہوں نے ہی ان کو وہاں پہ شہید کروایا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دیا۔ اور انہوں نے سید جواد نقوی جو بہت بڑے عالم اہل تشیع کے، ان کے ایک کال کو انہوں نے کوٹ بھی کیا، جو انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنے چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات بھی کہی، وہ کلپ میں نے بھی سنا کہ جی شیعوں نے ان کو بلایا، دھوکہ دیا، انہوں نے ان کو وہاں پہ ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بلایا لیکن ان کو شہید کرنے میں وہ لوگ شریک نہیں تھے، لیکن بلایا ضرور، ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، ان کی ہیلپ نہیں کی، لیکن شہید کرنے میں کوئی اور لوگ تھے وہ شریک نہیں تھے۔ اب یہ کیسی انہوں نے یو ٹرن مارا ہے وہاں سے۔ خیر اینی ویز، اتنا تو انہوں نے مان لیا کہ جی بلانے والے تشیع تھے اور انہوں نے ان کو دھوکے سے بلایا۔ اب وہاں پہ جو ایک اہل تشیع کے عالم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی جب اگر انہوں نے شیعوں نے ان کو بلایا اور شہید کیا تو پھر صحابہ نے ان کو کیوں نہیں ساتھ دیا؟ تو بھائی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مدینہ سے نکلے نہیں تھے، تمام صحابہ نے جو بھی وہاں پہ تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ مت جائیں، انہی لوگوں نے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کوفے میں تھے، وہیں کی مسجد میں امامت کرتے تھے، وہیں کے لوگوں کے دعوت اسلام اور سب کچھ کرتے تھے، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جی اپنے والد کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا، انہی لوگوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، انہی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ بھی کیا، پھر ان کو زہر بھی دیا اور سب کچھ کیا۔ یہی وہی لوگ ہیں جو آپ کو بھی اب دھوکے سے بلانا چاہ رہے ہیں، تو آپ مت جائیں، ان لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کوفہ کے جتنے لوگ ان پہ اعتبار کرنے کی لائق نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں نے مجھے خطوط بھیجے ہیں اور یہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی یہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی یہ کیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی۔ چلو خیر وہ تو بات کی بات ہے، جانے سے پہلے صحابہ نے ان کو روکا، وہ نہیں روکے کیونکہ ان کا مقصد جنگ کا تو تھا ہی نہیں، ان کا مقصد تو ایک بیعت کے لیے جو لوگوں نے ان کو بلایا تھا اور وہ اس کے لیے وہ وہاں جانا چاہ رہے تھے۔
تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی صحابہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو صحابہ نے اگر جنگ کے لیے جانا ہوتا تو پھر تو پورا لشکر تیار ہوتا. اگر امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے تو پھر صحابہ سارے ان کے ساتھ بھی ہوتے اور لشکر ایک پورا تیار ہوتا اور پھر وہاں پہ جا کے پراپر ایک جنگ ہوتی. لیکن امام حسین کی تو وہ نیت ہی نہیں تھی نا جنگ کی. تو پھر یہ جو بات کرنا کہ جی صحابہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، صحابہ نے تو پہلے ان کو روکا بھی تھا، بولا بھی تھا، اور ایگزامپل کے طور پہ حضرت علی کی اور ان کے بھائی کی ایگزامپل بھی دی تھی. لیکن امام حسین کی کیونکہ نیت چینج تھی، انہوں نے کہا تھا یہ تو بیعت کے لیے اور اس وجہ سے میں تو جا رہا ہوں. انہوں نے اسی وجہ سے اپنے اہل و عیال کو بھی لیا اور بچوں کو بھی لیا. ورنہ اتنی جنگ ہو کہیں پر بھی تو کون لے کے جاتا اپنے بچوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی جنگیں ہوئیں تو کیا وہاں پہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے؟ بی بی فاطمہ کو ساتھ لے کے گئے یا باقی بچوں کو یا نواسوں کو کسی کو ساتھ لے کے گئے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگوں میں؟ تو یہ جو ایک وہم یا مغالطہ ڈالا جاتا ہے نا کہ جی امام حسین کے ساتھ وہاں پہ اتنا یہ ظلم ہوا سب کچھ ہوا تو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا اور یہ ساری ایک ہی پارٹی تھی. تو یہ سب غلط چیز ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر تو دو باتیں تھیں اس کے اندر بس، کہ یا تو اگر ان کو جنگ کے لیے ہوتا تو پھر تو پورا لشکر تیار ہوتا اور وہ جنگ کے لیے جاتے. کہ پہلے جنگیں لڑی نہیں صحابہ نے؟ یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ یہ پہلی کوئی جنگ تھی جس کے لیے صحابہ تیار نہیں تھے جانے کے لیے کہ جی پہلی جنگ ہے تو کیسے کریں گے. اور نبی بھی نہیں ہے اور خلفائے ثلاثہ خلفائے راشدین بھی، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، وہ بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ بھی نہیں ہے، تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ یہ کوئی صحابہ کو ڈرتے تھوڑی تھے. لیکن جب نیت ہی جنگ کی نہیں تھی، نہ امام حسین کی جنگ کی نیت تھی، نہ باقی لوگوں کی جنگ کی نیت تھی، تو پھر ساتھ جانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو ویسے ہی جا رہے تھے. حضرت امام حسین تو وہ تو بیعت کے لیے جا رہے تھے، بس کوئی جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے تھے. تو یہاں پہ یہ جو مغالطہ، یہ جو وہم ایک ڈالا جاتا ہے نا، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے ایک سوال کا، تو یہاں پہ تو یہ ویسی باطل ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ اعتراض ہی نہیں بنتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے جاتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صحابہ کو جی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، لشکر تیار کرو، اور پھر صحابہ منع کرتے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے. تو پھر تو یہ اعتراض بھی بنتا اور پھر آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ جی نبی کے نواسے کو اکیلا چھوڑ دیا اور صحابہ نے جنگ کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہوئی. تو جب ان کی نیت ہی نہیں تھی، وہاں پر کچھ بھی کسی قسم کی نہیں تھی، تو پھر جنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ اور امام حسین تو آخری وقت تک جنگ کا کوئی سین ہی نہیں تھا. کربلا میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری وقت جنگ کے لیے نہیں تھے. وہ تو پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں جی یہ لوگ تو اب نہیں مانیں گے اور یہ لوگ ایسی راستہ روک کے رکھیں گے، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو یا تو شہادت ہے یا پھر جنگ ہوگی بس اب تو. اور پھر وہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب عطا فرمائی ہے. تو ہر چیز کو غلط رنگ دینا، لوگوں کو کہ ذہنوں میں غلط چیز کو ڈالنا مناسب نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ بتائیں، جو سچ ہے وہ بتائیں، تاریخ سے باہر نکل جائیں تاکہ لوگوں کو ایک قرآن اور حدیث سے بھی لوگوں کو چیزوں کو پتہ چلے. ایک پروگرام میں نے دیکھا جی ایک اہل تشیع کے بہت بڑے عالم، سب واقف ہیں، کلپس بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کہتے ہیں جی حدیثوں میں تو سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، توہین ہی توہین ہے، اللہ کی توہین سمجھ رہے، بخاری ہوگی باقی کتابیں اس میں توہین ہی توہین ہے. ان سے پوچھو کون سی توہین ہے مجھے بتائیں. اب کوئی انسان اگر کسی سے ویسے بیٹھے، دو بندے بیٹھے ہوئے اختلاف کریں تو یہ توہین ہو جائے گی اگر کوئی کسی کو کچھ کہہ دے گا تو؟ کیا آج کل کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کیا؟ صحابہ کوئی توبہ استغفار نعوذ باللہ کوئی ایسی مخلوق تو نہیں تھے کہ جو ایک الگ ہی سوچ ہو ان کی، ایک الگ ہی سب کچھ تھنکنگ ہو، وہ بھی انسان ہی تھے نا. تو اختلاف ہونا کسی سے یا کسی سے کوئی بات پہ بحث ہو جانا جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، تو کیا اس دور میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اب آپ لوگ ان چیزوں کو توہین کہنے لگ جائیں یا باقی چیزوں کو توہین کہہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. یا تو اتنا شوق ہے نا تو یہ بندہ کس سے ہی ختم کر دے اور سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سب جگہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے اور وہاں پہ ایک ٹاپک رکھے اور آپس میں بات کر لیں تاکہ لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں اور لوگوں کے اندر جو وہم اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں.